بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ جن اپنے اختتام کے قریب ہے۔ آج آیت نمبر 24 اور 25 پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فسیعلمون، تو اب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کس کے مددگار کمزور، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد قلیل ہے۔ ناظرین، کفار کو یہ زعم تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے وہ اطاعت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان لوگوں کو فالو کرنا چاہتی ہے کہ جن کے پاس ایک قوت ہے، وہ اپنی پاور رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کا بڑا زبردست قسم کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو کفار بھی اسی قسم کی عادت کے اندر مبتلا تھے۔ یقیناً یہ ایک نامناسب عادت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اختیاری فخر آپ نے جو ہے اس کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی ساز و سامان کی طرف التفات نہ فرمایا۔ چنانچہ کفار یہ دیکھ کر کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ غریب حضرات ہیں اور ان کے پاس پیچھے کوئی بڑی پاور نظر نہیں آتی، چنانچہ وہ اس حوالے سے مائل ہونے سے جو ہے وہ پیچھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جس دن کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی قیامت، اس دن وہ جان جائیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں۔ بات یہ ہے کہ بروز قیامت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نصرت حاصل ہوگی۔ اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندوں پر ایسی شفقت فرمائے گا کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بالآخر سارے امتی جنت میں ضرور داخل ہوں گے، اور کفار کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم بالکل بے سر و سامان ہیں، حتیٰ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شدید ناراضگی ان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت یعنی جس دن کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دن تمہارا حال کیا ہوگا۔ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس طاقت پر آج تم بڑے اتراتے ہو تو وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اترانا تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور ناظرین، آیت نمبر 25 میں فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم فرماؤ کہ میں نہیں جانتا آیا کہ قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا، یا میرا رب اس میں کچھ وقفہ فرمائے گا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کفار جو ہیں یہ پوچھا کرتے تھے بار بار آپ علیہ السلام سے کہ جس کا وعدہ دے رہے ہیں بتائیں وہ دن کب آئے گا، کب ہوگی قیامت قائم، کب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے اور سارے لوگ جو ہے احتسابی عمل کے لیے پیش ہوں گے، بتائیں وہ کب آئے گا دن۔ اور خاص طور پر نضر بن حارث جو ہے ایک مشہور کافر ہے، اس کے حوالے سے مستند روایات ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ فورس اس کی طرف سے تھا، یہ پوچھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا اس میں کچھ وقفہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ علیہ السلام کی کثیر احادیث کے اندر آپ نے قیامت کی نشانیوں کا، قیامت کی تاریخ کا، قیامت کے دن کا بیان فرمایا۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور آپ علیہ السلام نے کثیر علامات اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ قتل و غارت گری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اولاد اپنی والدین کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے، اور بہت ساری علامات جو ہیں وہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس میں سے اکثر علامات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو کیا ان احادیث اور اس آیت کریمہ کے اندر کوئی تضاد ہے؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ادری استعمال ہوا۔ ادری درایت سے بنا ہے، اور درایت کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، درایت کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل یا حواس خمسہ، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، اس کے ذریعے جو علم حاصل کرتا ہے، غور و تفکر کرنے کے بعد جو علم حاصل کرتا ہے، اپنی ایفرٹ کرتا ہے، کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں کتابوں سے وہ علم سیکھتا ہے، یہ سارے کے سارے علوم جو سیکھنے کا جس میں عمل ہوتا ہے وہ درایت کہلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت جو ہے
وہ یقیناً درایت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اسے سیکھ کر نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ کسی شخص کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ سیکھ کر یہ کہے جناب کسی استاد کے پاس جا کر یا کسی کتاب کے اندر موجود اس قیامت کے علم کو دیکھ کر سیکھ لیا جائے۔ اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لیکن جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے اس کی علامات کو بیان فرمایا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رب کریم عز و جل نے یہ علم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور الہام عطا فرمایا، اور یقیناً یہ درایت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے درایت کی نفی کی ہے، یعنی جو سیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا اس کو، لیکن کیا حقیقتاً آپ علیہ السلام نہیں جانتے؟ تو وہ احادیث تمام کی تمام اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا، جس کی نشانیاں اور تاریخ اور دن آپ علیہ السلام نے امت کو بھی بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کریم عز و جل کی عطا سے، اس کے بتانے سے آپ علیہ السلام جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار بروز قیامت انتہائی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت جو ہے آپ علیہ السلام کی شفاعت کے طفیل دیکھنے لائق ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کل بروز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت کے طفیل بلا حساب و کتاب فردوس عطا فرما۔